السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جو سوالات کل سے اب تک ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، دلباغ بھائی اجمیر سے پوچھتے ہیں، کیا کسی غیر مسلم بھائی کے لیے دعائے صحت اور شفا کی دعا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جی ہاں، احادیث مبارکہ اور فقہی عبارات کے مطابق غیر مسلم کی عیادت کرنا اور اس کی تعزیت کرنا، اسی طرح اگر وہ بیمار ہو تو ہدایت کی نیت دل میں رکھتے ہوئے اس کی صحت اور شفا کی دعا کرنا بھی درست اور جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی اس سلسلے میں کچھ احادیث منقول ہیں۔ البتہ اگر کسی غیر مسلم کی وفات ہو جائے تو اس کی وفات کے بعد اس کی مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے، چونکہ قرآن مجید میں غیر مسلم کے لیے مغفرت کی دعا کرنا صراحت کے ساتھ ممنوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ غیر مسلم کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، چاہے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ مفتی صاحب، مولانا نصیر صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں، ایک امام صاحب فرض نماز میں آیت سجدہ پڑھنے کے باوجود نماز میں سجدہ تلاوت نہیں کرتے تو یہ عمل کیسا ہے؟ آیت سجدہ تلاوت کرنے یا کسی کی زبانی سننے کی صورت میں سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، جس کا ادا کرنا ضروری ہے، اور اس کا چھوڑ دینا گناہ ہے، اور یہ ذمے سے بھی ساقط نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر نماز میں کسی نے آیت سجدہ تلاوت کی تو نماز کے اندر ہی سجدہ تلاوت کا کرنا واجب ہے، اور اگر نماز میں سجدہ تلاوت نہیں کیا تو یہ ذمے سے ساقط ہو جائے گا، لیکن گناہ ہوگا، جس گناہ پر توبہ و استغفار کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی امام صاحب جان بوجھ کر آیت سجدہ تلاوت کرنے کے بعد سجدہ تلاوت نہ کریں اور اس طرح وہ عادت بنا لیں تو یہ حکم شرعی کے ساتھ مذاق ہے، جس کی وجہ سے گناہ کا حجم کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی آیت سجدہ سنی جائے یا تلاوت کی جائے تو اس پر سجدہ تلاوت کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ مفتی صاحب، حسین بھائی پنجاب سے پوچھتے ہیں، بہت سے لوگ اس حالت میں نماز ادا کرتے ہیں کہ ان کی آستینیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ جی، بہت سے لوگ اس حالت میں نماز ادا کرتے ہیں کہ ان کی آستین چھڑی ہوتی ہے، وضو کر کے آئے اور اسی حالت میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، بہتر ہے کہ وہ اپنی آستینیں اتار لیں۔ اسی طرح ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسی شٹ میں نماز پڑھتے ہیں کہ اس کی آستین پوری نہیں ہوتی ہے، تو اس حالت میں نماز کا پڑھنا مکروہ ہے، جس کی وجہ سے ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے۔ لہٰذا اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہماری آستین ڈھکی ہوئی ہو۔ مفتی صاحب، مولانا نصیر صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں، فرض نماز میں کون سی قرات افضل ہے، یعنی ترتیل، تدویر، حدر میں؟ اس لیے کہ ایک امام صاحب ترتیل سے بھی آہستہ قرات کرتے ہیں۔ جی، اہل تجوید کے یہاں قرآن مجید کی تلاوت کے 4 طریقے رائج ہیں۔ نمبر 1 ترتیل، یعنی مخارج و صفات کی رعایت کرتے ہوئے خوش الحانی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ نمبر 2 تحقیق، یہ ترتیل سے بھی زیادہ آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے والا طریقہ ہے۔ حدر، قدر رفتار کے ساتھ مخارج کی رعایت کرتے ہوئے تیز پڑھنا۔ اور ترتیل اور حدر کے درمیان چوتھا طریقہ ہے تدویر۔ فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ فرض اور واجب نمازوں میں ترتیل کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا افضل ہے، اور سنن و نوافل میں اسی طرح تراویح میں حدر کے ساتھ پڑھنے کی گنجائش ہے، حدر کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا نماز میں ترتیل کے ساتھ قرآن مجید پڑھا جائے، یہ افضل طریقہ ہے۔ مفتی صاحب، غفران بھائی بھوپال سے پوچھتے ہیں، میت کے سرہانے اور پاؤں کے جانب کھڑے ہو کر کیا پڑھنا چاہیے اور کس حدیث سے ثابت ہے؟ جی ہاں، میت کو دفن کرنے کے بعد
میت کے سرانے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات الف لام میم سے اولئک هم المفلحون تک پڑھنا، اسی طرح میت کے پاؤں کی جانب سورۃ البقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے اخیر سورت تک پڑھنا، یہ حدیث سے ثابت ہے، اور یہ روایت طبرانی میں، مشکات میں، بیہقی کے حوالے سے منقول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ثابت ہے۔ البتہ روایت میں کچھ ضعف ہے، لیکن اعمال کے فضائل میں ضعف والی روایات بھی قابل قبول ہوا کرتی ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ قرآن مجید کے کسی بھی حصے کی تلاوت کر لی جائے، وہ میت کے ایصال ثواب کے لیے افضل اور کافی ہے۔ مفتی صاحب، ارشاد اقبال صاحب زید پور سے پوچھتے ہیں، خودکشی کرنے والوں کی نماز جنازے کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، خودکشی کرنا اسلام میں گناہ کبیرہ ہے، اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سخت وعید منقول ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا، کہ جس آدمی نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر پہاڑ سے گرا کر ہلاک کر لیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ایسا آدمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ البتہ چونکہ خودکشی کرنے والا یہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اس لیے اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جا سکتی ہے۔ جی شکریہ مفتی صاحب۔ اسی طرح کے مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنے سوال ہمارے کمنٹ باکس یا ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے دار ارقم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، صدقہ جاریہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔